اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، ہم استقبال رمضان کی دعاؤں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر تھے۔ آپ سے ڈسکشن کیا تھا، ہم نے دعائیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا۔ پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اور اب ہم رمضان المبارک کو ودا کر رہے ہیں اور دل ظاہر ہے کہ جب کسی اپنے کو اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے کسی وقت بہت زیادہ انسان خوش ہوتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ حاضری محسوس کرتا ہے۔ تو جب یہ رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ افسوس تو بہت ہو رہا ہوتا ہے اور یہی لگتا ہے کہ ابھی آئے اور ابھی چلے گئے۔ تو اس کے لیے ہم اپنے الفاظ میں کیا بیان کر سکتے ہیں، کیسے اس کو رخصت کر سکتے ہیں۔ لیکن خدا کا شکر اور احسان ہے کہ ہم اس در سے وابستہ ہیں جنہوں نے ہمیں اتنی اچھی تعلیمات دی ہیں کہ استقبال کے لیے بھی بتایا کیسے استقبال کرو، پھر پورا بتایا کہ کس طرح سے رہو سہو، کون کون سی دعائیں ہیں مستحب ہیں جو کہ پڑھنی ہیں، جن کا بہت بہت اللہ تعالیٰ کے یہاں جن کی اس کی بارگاہ میں بہت ہی اجر و ثواب ہے، وہ سارا بتایا۔ پھر ایک ایک دن کی دعا بتائی اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اب ہم اس مرحلے میں آ گئے ہیں کہ آج جو ہے جمعۃ الوداع ہے، تو ظاہر ہے کہ بہت انسان کا دل اداس ہوتا ہے جیسے کسی اپنے کو ودا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ رمضان المبارک کے برکت آفرین لمحات کو کیسے الوداع کہا جائے۔ اور جب کسی مسافر کو، کسی جانے والے کو آپ ودا کرتے ہیں تو جب اس کو آپ ودا کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسا آپ اس سے محبت کرتے ہیں، آپ دل بستگی کا اظہار کرتے ہیں، اس کے دوبارہ خیریت سے آنے کی دعا کرتے ہیں۔ اور یہی امام نے ہمیں بتایا کہ رمضان المبارک کے لمحوں اور ساعتوں سے خطاب کرنا اس سے انتہائی وابستگی کی دلیل ہے، کیونکہ خاصان خدا کو ذکر الہی، اطاعت خداوندی اور عبادت سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ عبادت کے مخصوص دنوں اور لمحوں سے بھی والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان لمحوں کی جدائی کو اتنا ہی محسوس کرتے ہیں جتنا کسی محبوب کی جدائی کو۔ اس طرح بجھے ہوئے دل اور مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ رمضان المبارک کو ہم الوداع کرتے ہیں جس طرح کسی محبوب ہستی کو رخصت کیا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، استقبال ماہ رمضان اور دوسری دعاؤں کے بعد اب ہم الوداع ماہ رمضان کی دعا آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو کہ صحیفہ کاملہ چوتھے امام کی دعا ہے، صحیفہ کاملہ سے ہم نے لی ہے۔ اور یقیناً ہم سب کا دل اداس ہوتا ہے جب ہم اس مہینے کو ودا کرتے ہیں۔ اور ہم آپ کے سامنے آپ کی بیوی جان جو ہے نا حاضر ہیں اور ہم دعائے وداع ماہ رمضان آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اے وہ جو اپنے احسانات کا بدلہ نہیں چاہتا، اے وہ جو عطا اور بخشش پر پشیمان نہیں ہوتا، اے وہ جو اپنے بندوں کو اس کے عمل کے مقابلے میں نپا تلا اجر نہیں دیتا، یعنی عمل چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اجر بے انتہا ہوتا ہے۔ تیری نعمتیں بغیر کسی سابقہ استحقاق کے ہیں اور تیرا عفو درگزر تفضل احسان ہے۔ تیرا سزا دینا عین عدل اور تیرا فیصلہ خیر و بہبودی کا حامل ہے۔ تو اگر دیتا ہے تو اپنی عطا کو منت گزاری سے آلودہ نہیں کرتا، یعنی کہ منت کیا ہوتا ہے کہ وہ احسان رکھ کے کہ میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا۔ ہم تو کسی کو تھوڑا سا دیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرے اور اس پہ احسان بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو عطا کرتا ہے تو کوئی احسان نہیں کرتا، وہ ہمیں نہیں کہتا کہ ہم نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے۔ اور اگر منع کر دیتا ہے تو اس ظلم و زیادتی کی بنا پر نہیں ہوتا۔ جو تیرا شکر ادا کرے تو اس کے شکر کی جزا دیتا ہے، حالانکہ تو ہی نے اس کے دل میں
شکر گزاری کا القاء کیا ہے، اور جو تیری حمد کرتا ہے اسے بدلہ دیتا ہے، حالانکہ تو ہی نے اسے حمد کی تعلیم دی ہے، اور ایسے شخص کی پردہ پوشی کرتا ہے اگر چاہتا تو اسے رسوا کر دیتا، اور ایسے شخص کو دیتا ہے کہ اگر چاہتا تو اسے نہ دیتا، حالانکہ وہ دونوں تیری بارگاہ عدالت میں محروم کیے جانے ہی کے قابل تھے، مگر تو نے اپنے افعال کی بنیاد تفضل احسان پر رکھی ہے اور اپنے اقتدار کو عفو درگزر کی راہ پر لگایا ہے، اور جس کسی نے تیری نافرمانی کی تو نے اس سے بردباری کا رویہ اختیار کیا ہے، اور جس کسی نے اپنے نفس پر ظلم کا ارادہ کیا تو نے اسے مہلت دی، تو ان کے رجوع ہونے تک اپنے حلم کی بنا پر مہلت دیتا ہے، اور توبہ کرنے تک انہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، تاکہ تیری منشا کے خلاف تباہ ہونے والا تباہ نہ ہو، اور تیری نعمت کی وجہ سے بدبخت ہونے والا بدبخت نہ ہو، مگر اس وقت کہ جب اس پر پوری عذر داری ہو چکی ہو اور اتمام حجت ہو جائے۔ اے کریم، یہ اتمام حجت تیرے عفو درگزر کا کرم ہے، اور اے بردبار تیری شفقت و مہربانی کا فیض ہے۔ تو ہی وہ ہے کہ جس نے اپنے بندوں کے لیے عفو بخشش کا دروازہ کھولا ہے اور اس کا نام توبہ رکھا ہے، اور تو نے اس دروازے کی نشاندہی کے لیے اپنی وحی کو رہبر قرار دیا ہے تاکہ وہ اس دروازے سے بھٹک نہ جائیں۔ چنانچہ مبارک نام والے، تو نے فرمایا ہے خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، امید ہے تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں اس بہشت میں داخل کرے جس کے محلات اور باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس دن جب خدا اپنے رسول اور ان لوگوں میں سے جو اس پر ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں چلتا چلا جائے گا، اور وہ لوگ یہ کہتے ہوں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے ہمارے نور کو کامل فرما دے اور ہمیں بخش دے، اس لیے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اب جو اس گھر میں داخل ہونے سے غفلت کرے جبکہ دروازہ کھولا اور رہبر مقرر کیا جا چکا ہے، تو اس کا عذر و بہانہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو وہ ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے لین دین میں اونچے نرخوں کا ذمہ لے لیا ہے، اور چاہا ہے کہ وہ جو سودا تجھ سے کریں اس میں انہیں نفع ہو اور تیری طرف بڑھنے اور زیادہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ تو نے کہ جو مبارک نام والا اور بلند مقام والا ہے فرمایا ہے، جو میرے پاس نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا، اور جو برائی کا مرتکب ہوگا تو اس کو برائی کا بدلہ بس اتنا ہی ملے گا جتنی برائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تیرا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس بیج کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی خدا جس کے لیے چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے۔ یہ سب قرآن مجید کی آیات ہیں۔ اور تیرا ارشاد ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ خدا اس کے مال کو کئی گنا زیادہ کر کے ادا کرے، اور ایسی ہی افزائش حسنات کے وعدے پر مشتمل دوسری آیتوں کو جو تو نے قرآن مجید میں نازل کی ہیں۔ اور تو ہی وہ ہے جس نے وحی و غیب کے کلام اور ایسی ترغیب کے ذریعے جو ان کے فائدے پر مشتمل ہے ایسے امور کی طرف ان کی رہنمائی کی ہے کہ اگر ان سے پوشیدہ رکھتا تو ان کی آنکھیں دیکھ نہ سکتی، نہ ان کے کان سن سکتے اور نہ ان کے تصورات وہاں تک پہنچ سکتے۔ چنانچہ تیرا ارشاد ہی ہے، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہاری طرف سے غافل نہیں ہوں گا، اور میرا شکریہ ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ پروردگار عالم، تو ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر، اور تیرا ارشاد ہے کہ اگر میرا شکر کرو گے میں یقیناً تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب سخت ہے۔ اور تیرا ارشاد یہ بھی ہے کہ مجھ سے دعا مانگو تو میں قبول کروں گا۔ وہ لوگ جو غرور کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں وہ ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہماری پناہ ہے۔ چنانچہ تو نے دعا کا نام عبادت رکھا اور اس کے ترک کو غرور سے تعبیر کیا، اور اس کے ترک پر جہنم میں داخل ہو کر ذلیل ہو کر داخل ہونے سے ڈرایا۔ اس لیے انہوں نے تیری نعمتوں کی وجہ سے تجھے یاد کیا، تیرے فضل و کرم کی بنا پر تیرا شکریہ ادا کیا،
اور تیرے حکم سے تجھے پکارا، اور نعمتوں میں طلب افزائش کے لیے تیری راہ میں صدقہ دیا. یعنی صدقہ دیتے ہیں تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اور تیری یہ رہنمائی ہی ان کے لیے تیرے غضب سے بچاؤ اور تیری خوشنودی تک رسائی کی صورت تھی. اور جن باتوں کی تو نے اپنی جانب سے اپنے بندوں کی رہنمائی کی ہے، اگر کوئی مخلوق اپنی طرف سے دوسری مخلوق کی ایسی ہی چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا تو وہ قابل تحسین ہوتا. یعنی کتنا ہم کسی کا ہر ایک کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہماری کوئی رہبر بن جائے، ہماری کسی چیز کی طرف رہنمائی کر دے، یا اگر ہم راستہ ہی پوچھیں وہ ہمیں راستہ بتا دے تو ہم کتنے اس کے شکر گزار ہوتے ہیں. لیکن پروردگار عالم کی پوری کتاب ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے موجود ہے، لیکن ہم اس کو ہاتھ لگانا ہی اپنے لیے کثر شان سمجھتے ہیں. جب تک تیری حمد کے لیے راہ پیدا ہوتی تو پھر تیرے ہی لیے حمد و ستائش ہے. جب تک کہ تیری حمد کے لیے راہ پیدا ہوتی رہے، اور جب تک حمد کے وہ الفاظ جن سے تیری تمجید کی جا سکے اور حمد کے وہ معنی جو تیری حمد کی طرف پلٹ سکیں باقی رہیں. اے وہ جو اپنے فضل و احسان سے بندوں کی حمد کا سزاوار ہوا اور انہیں اپنی نعمت و بخشش سے ڈھانپ لیا ہے، ہم پر تیری نعمتیں کتنی آشکارا ہیں اور تیرے انعام کتنے فراواں ہیں، اور کس قدر ہم تیرے انعام و احسان سے مخصوص ہیں. تو نے اس دین کی جسے منتخب فرمایا، اور اس طریقے کی جسے پسند فرمایا، اور اس راستے کی جسے آسان کر دیا، ہمیں ہدایت کیا. پروردگار تو نے ہمیں ہدایت کی اور اپنے ہاں قرب حاصل کرنے اور عزت و بزرگی تک پہنچنے کے لیے بصیرت دی ہے. بارالہ تو نے ان منتخب فرائض اور مخصوص واجبات میں سے ماہ رمضان کو قرار دیا ہے، جسے تو نے تمام مہینوں میں امتیاز بخشا ہے اور تمام وقتوں اور زمانوں میں اسے منتخب فرمایا ہے، اور اس میں قرآن اور نور کو نازل فرما کر اور ایمان کو فروغ و ترقی بخش کر اسے سال کے تمام اوقات پر فضیلت دی ہے. اس میں روزے واجب کیے اور نمازوں کی ترغیب دی ہے. اس میں شب قدر کو بزرگی بخشی جو خود 1000 مہینوں سے بہتر ہے. پھر اس مہینے کی وجہ سے تو نے ہمیں تمام امتوں پر ترجیح دی اور دوسری امتوں کے بجائے ہمیں اس کی فضیلت کے باعث منتخب کیا. شکر الحمدللہ. چنانچہ ہم نے تیرے حکم سے اس کے دنوں میں روزے رکھے اور تیری مدد سے اس کی راتیں عبادت میں بسر کی، اس حالت میں کہ ہم اس روزہ اور نماز کے ذریعے تیری اس رحمت کے خواستگار تھے جس کا دامن تو نے ہمارے لیے پھیلایا ہے، اور اسے تیرے اجر و ثواب کا وسیلہ قرار دیا. اور تو ہر اس چیز کی عطا کرنے پر قادر ہے جس کی تجھ سے خواہش کی جائے، اور ہر اس چیز کا بخشنے والا ہے جس کا تیرے فضل سے سوال کیا جائے. تو ہر اس شخص سے قریب ہے جو تجھ سے قربت حاصل کرنا چاہے. اس مہینے نے ہمارے درمیان قابل ستائش دن گزارے اور اچھی طرح حق رفاقت ادا کیا، اور دنیا جہان کی بہترین فائدوں سے ہمیں مالا مال کیا. پھر جب اس کا زمانہ ختم ہو گیا، مدت بیت گئی اور گنتی تمام ہو گئی، تو وہ ہم سے جدا ہو گیا. اب ہم اسے رخصت کرتے ہیں، اس شخص کے رخصت کرنے کی طرح جس کی جدائی ہم پر شاق ہو، جس کا جانا ہمارے لیے غم افزا ہو اور وحشت انگیز ہو، اور جس کے عہد و پیمان کی نگہداشت عزت و حرمت کا پاس اور اس کے واجب ادا حق سے سبکدوشی ازبس ضروری ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اس کا باقی حصہ ہم اگلی قسط میں پیش کریں گے.